انسان لگا بن رہا ہے استغنا، انسان میں سرکشی اور طغیان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مالدار محسوس کرنے لگے، مستغنی محسوس کرنے لگے. یہ ہے قرآن مجید. انسان میں لگا، انسان میں سرکشی اس وقت آتی ہے جب انسان کو استغنا کا خیال آ جائے. بھائی ایک لفظ ہے عربی زبان میں استغنا اور دوسرا لفظ ہے عربی زبان میں استغنا. ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ غنا کے معنی دولت مندی، استغنا کے معنی دولت مندی کا احساس. تو دولت مندی کا احساس نہیں کیا قرآن نے. قرآن نے کہا انسان میں لگا، انسان میں اس وقت سرکشی پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرنے لگتا ہے. حالانکہ پیدا کیا ہے محتاج. جب محتاج پیدا کیا ہے تو اپنی احتیاط کے سامنے رکھ کر اپنے سر اطاعت کو ہم رکھو. تو ہر انسان محتاج ہے، ہر انسان محتاج ہے. اور جس سے احتیاط رکھتا ہے اس کے سامنے سر کو ہم بھی رکھتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے جیسا ہوتا ہے، یہ انسان کی احتیاط ہے کہ جس سے احتیاط ہو جائے اس کی حجامت بھی ہوگی، اس کی اطاعت بھی ہوگی، اس کے سامنے سر بھی کم ہو جائے گا. یہ ہے انسان کا مزاج. تو بس بات کی نکلی ہے تو انسان کس کا محتاج ہے. اگر انسان کا محتاج ہے تو انسان کے آگے سر کو جھکائے گا، اور اگر انسان خدا کا محتاج ہے تو بھی خدا کے آگے سر کو جھکائے گا. بات تو راضی ہو رہی ہے. اب اس طریقے سے بھی بکری ہو جائے. میرے سامنے حد نظر تک میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں خصوصیت کے ساتھ متوجہ کرنا ہے. بھائی مال استغنا، یہ مال ہے کیا؟ المال مال زمین میں سے ہے. مال اسے کہتے ہیں جو خواہش کے نفس کی بنیاد پر حاصل کیا جائے. یہ ہے مال کی تاریخ. ایک بڑی نازک منزل ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس منزل سے گزر جاؤ آسانی کے ساتھ. تو میرے ایک سننے والے تک میرا ویسے سمجھ ہو جائے. مال حقیقت میں کوئی شے نہیں ہے. مال نام ہے انسان کے میلان نفس کا. اب میں آپ کی خدمت میں مثال کروں. بھائی معاشیات میں ایک اصطلاح ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ایسا کرتا ہے اگر کوئی مال بازار میں کھڑا ہوا ہو، کوئی مال بازار میں کھڑا ہو اور کوئی انسان خریدنے کے لیے نہ جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اگر 100 خریدنے چلے جائیں ہر قیمتی ہو گیا. 1000 خریدنے گئے تو کیا قیمت بڑھ گئی. 1 لاکھ آدمی چلے گئے تو جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ویسے قیمت بڑھ رہی ہے. اور تو قیمت معین ہوتی ہے انسان کی احتیاط سے، اور قیمت معین ہوتی ہے انسان کے میلان نفس سے. اگر میں اس بات کو واضح کر سکا کہ احتیاط معین کرتی ہے قیمت. یہ جو غیر ظواہر ہے یہ جنازات ہیں، اور جنازات سے افضل ہے نبات سے افضل ہے حیوان سے افضل ہے انسان. تو جنازات ہے نا ہیرا، یہ سکے، یہ جنازات ہے نا. آپ نے انہیں قیمت دی تو وہ قیمتی ہوئے. اگر آپ انہیں قیمت نہ دیتے تو ان کی کوئی قیمت نہیں تھی. تو قیمت انسان کے رجحان سے معین ہوتی ہے اور اس رجحان کا تعلق ہے اطاعت سے. کہ بھائی اگر رجحان میں اطاعت خدا ہے تو مال کی قیمت نہیں ہوگی، اور اگر رجحان میں اطاعت خدا نہیں ہے تو مال ہی سب کچھ ہوگا. بھائی اب شوق کیسے پیدا ہو اور شوق کیسے سمجھ آئے کہ پہلا دیوار کے نگاہ میں قیمت کی کھیتی ہے تو شداد کا خزانہ بھرا ہوا تھا، ہم نے قیمت نہیں لگائی. فرعون کا خزانہ بھرا ہوا تھا لیکن ہم نے فرعون کی قیمت نہیں لگائی. اور ایک مجرم کی بستر پہ سو گیا. اس کے بعد کون سی دولت تھی؟ اس کے بعد بستر پہ سویا تو قیمت لگی ہے. اب بستر پہ سو جائے تو ہم بتائیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے. بس قیمت دے تو کیا دے، ابھی منزل ہے قیمت لگانی ہے. اور ہمیشہ وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے جو گاہک کے نواز کو سمجھ لے. وہی تاجر کامیاب ہے جو گاہک کے نواز کو سمجھے. بھائی سونے والا جو دنیا کہتا ہے نا، اس دنیا میں سونے والے کی دنیا میں اس کی پوری زندگی کی پالیسی ہے.
اب میں کہہ دوں گا اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی بنا میں ابھی جملہ کہہ دیا تو کیا کرنا الہی یہ جملہ علی کی پوری زندگی کی پالیسی ہے الہی ماں عبدت کا سامان و جنت بلا خوفاً ملنا بل وجدت کا اہلا للعبادت پروردگار میں تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں پروردگار میں تیرے جہنم کے خوف کی عبادت نہیں کر رہا ہوں بل وجدت کا اہلا للعبادت پروردگار میں نے تجھے اہل پایا عبادت کا تو اب جو بندہ خدا کی اہلیت کا گفتگو کر رہا ہے بندے کی جو خدا کی اہلیت کا گفتگو کرے تو جنت کی خوف میں عبادت نہیں کر رہا ہے رکھے اپنے پاس اپنی جنت تو بولے دے تو کیا دے ہے نا یہ پرابلم کہ دے تو کیا دے نہ تیرے جہنم کا خوف ہے نہ تیری جنت کی تما ہے میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ فقط اس لیے کہ تجھے اہل پایا عبادت کا بھائی اب میں کیا کروں پورے دہر میں بڑا مسیح پورا چرم ہلاکا دیا پورے دہر میں پروردگار عالم ایک جملہ فرما چکا ہے جزا ہوئی بنا صبر جنتن ہرگنا یہ صبر کرنے والے روزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں نا جگہ ہے ہم انہیں جنت جگہ میں دے چکے تو جنت تو نہیں چکی ہاں ہے کیا جو دے تب ایک ہی خیر رہ گئی تھی اور جو تھی نصیحت تب نصیحت لے لو نفس کو دے لو مرضی لے لو مرضی لے لو اپنے نفس کو لے لو مسیح آئے تھے اب اس مسیح آئے تو آپ کی خدمت کے ساتھ کیا دنیا کا جو پیش کیا ہے لیکن سنیے بھائی عجیب مندر ہے میں نے بار بار ہجرت کے واقعہ بیان کیے نہیں بیان کروں گا فقط ایک دن کروں گا سو رہا ہے میں سو رہا ہے جس کا سو رہا ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے مرضی کو خرید رہا ہے ایک لفظ نے فیصلہ کیا ایک لفظ ومن الناس من یشری یشری کے معنی کیا ہے بیچنا یشری کے معنی بیچنا تو آیت میں کیا کہا بھائی یہ بندہ جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے یہ نفس کو بیچ رہا ہے اور مرضی کو خرید رہا ہے جملہ علت سے بھی کہا جا سکتا تھا ایک بات آگے رکھے گا یہ پروردگار اس بات کو علت سے بھی فرما سکتا تھا کہ ہم نے اس کے نفس کو خرید لیا اور اپنی مرضی دے دی ہم نے نفس کو خریدا نہیں ہے یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم نے نفس کو خریدا یہ ہے کہ اس نے نفس کو بیچا بھائی ان دونوں میں فرق ہے ہم نے نفس کو خریدا نہیں کہا اس نے نفس کو بیچا یہ کہا ان دونوں دنیا میں فرق ہے بھائی اگر یہ ہوتا کہ ہم نے خریدا تو ارادہ اللہ کا ہوتا اس نے بیچا ارادہ اس کا ہے اور باتیں کرنا چاہ رہا ہوں میں ہم نے خریدا نہیں یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم نے خریدا بھائی اگر یہ جملہ ہوتا نا تو آسانی کے ساتھ تفصیل لکھنے والے یہ کہہ کے گزر جاتے کہ بھائی وہ سو رہا تھا اللہ نے خرید لیا تو سونا ثابت ہو جاتا میں گاڑی کی ٹکٹ ملا گئی نہیں ہم نے نہیں خریدا اس نے وہ کچھ دیتا نہیں سونے میں بھی اتنا دے رہا ہے شاید کے سلسلے میں غالباً یہ موضوع جو پولیس گرے گا سرکار کے موجود ہے تو ظاہر ہے آج کے تک اگر اتنا ہے کرنا تھا کہ سرکار کی قیمت نہیں ہے قرآن کی قیمت نہیں ہے قیمت اس کی جب اس کا کیا آ جائے یہی ہے بہت سارے بنائی میدان ہوتا ہے تو اس لیے کہ نفس دے رہا ہے جان دے رہا ہے تو مان سے قیمت نہیں ہوتی قیمت نہیں ہوتی ہے انسان کی کردار سے اور بھی بات تو آگے کرتی بہت آگے رکھے گا بات راجی ایسے ہے لیکن کبھی کبھی اس طریقے سے سننا چاہیے جس طریقے کا اثر ہے ایک فقیر میں نہیں فقیر میں نہیں ایک انسان میں جس کی روزانہ کی آمدنی 2 روپئے اس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے دیا اور ایک انسان نے جس کی روزانہ کی آمدنی 1 لاکھ روپیہ اللہ کی بارگاہ میں 100 روپئے دے دیے کتنے زیادہ دیا بہت سیدھی بات ہے بھائی جسے 2 روپئے کمائے تھے اسے 1 روپیہ دیا اور جسے 1 لاکھ کمایا تھا اسے 100 روپئے دیے تو ظاہر کی نگاہ کو یہی کہے گی کہ 100 روپئے بہت زیادہ ہے لیکن کبھی توجہ کی تو اس نے اپنے سرمایہ کا 50% حصہ دے دیا اور اس نے اپنے سرمایہ کا 100 حصہ بھی نہیں دیا بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے بہت توجہ رکھیے گا کہ اللہ مادے کو نہیں دیتا اللہ کی نگاہ میں اس 100 روپئے کی قیمت نہیں ہے
اللہ کی نگاہ میں اس ایک روپے کی قیمت ہے جیسے سرمایہ کا آدھا حصہ دے دیا تو ایک روٹیاں کھانے روٹیاں بھی لے گے اور جب پورا اٹھا کے دے دی گئی تو آپ پورا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن بھائی بڑی عزیز خیال کے ساتھ آیا اب اللہ جب کوئی وعدہ کر لے تو اس وعدے کو توڑتا نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا بتا دے گا من جا حسن سے اللہ اثر امثالہ یہ ہے قرآن کیا ہے کہ ایک نیکی کرو گے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا اور ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں دوں گا. روٹیاں دی گئی تھی ہے حالت 30 آیتوں کا ہم روٹی کے بدلے میں 10 آیتیں یہ کمال ہر روٹی کے 10 آیتیں 30 آیتوں کا مقرر گروہ ہے پورا حلقہ میں 30 آیتیں ہیں اور 3 روٹیوں کا یہ پورا آیا تو ہر روٹی پر 10 آیتیں بھائی کوئی پوری زندگی 10 آیت دکھلا دے کوئی پوری زندگی سے 1 آیت دکھلا دے تو خدا کے قدر اللہ کے حق کا سوال نہیں ہے کہ اللہ کسی کے حق کو مارتا نہیں ہے. اگر انہیں سورہ ہلاکا دیا تو انہیں سورہ منافقین دے دیا. سورہ سرمایہ دے دیا گھر میں جتنا بھی کھانے کو تھا وہ سب اٹھا کے دے دیا. تو یہ جو کردار فاطمہ بیان آیا کہاں سے آیا یہ کردار یہ ہے منزل اطلاع ہدایت کی. یہ جو فاطمہ بیان میں کردار آیا تو گھر میں 3 روٹیاں ہیں 3 روٹیاں تینوں اٹھا کے دے دو. یہ آیا کہاں سے ذہن میں آئی بات یہ کسی نہیں عجیب منزل فکر ہے عجیب منزل فکر ہے جانے سننے والے سے لیے آ گیا بہت تعداد رکھے گا. کردار وراثت میں آیا ہے کردار نسل میں آیا ہے نہیں بھائی دنیا کو ذہن میں نسل رکھتے ہیں کہ بہت سے تاریخ اسلام میں ایسے اکابر ملتے ہیں جنہوں نے گھر لٹا دیا. اب گھر لٹایا ہو یا نہ لٹایا ہو تاریخ میں بہرحال واقع ہے مال گار خدا نے دے دیا اگر کبھی چاہیے بھائی کب یہ کیا جب وہ آیت آ گئی مما نے رکھا ہوگی ان سے کوئی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم نے تمہارے پاس جو رزق ہم نے دیا ہے اس سے انصاف کرو. ایک بہت توجہ رکھیے گا تو نزول قرآن کے بعد اگر گھر لٹایا اور دولت دی تو یہ ایک کردار مسلمان بھائی بہت احتیاط سے جملہ کرو اسے مجھے شخصیت کو پروجیکٹ کرنا ہے آج کے اوپر بھائی آیا بھائی نما اور رکھا ہوں یہ دیکھو اور ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ پہ آئے تھے کہ ہماری حقیقی دکھائے گے نہیں ہم نے کس کو بھی دولت دی ہے اس کی دولت میں حق رکھ دیا ہے. سوال کرنے والے کے لیے سبھی حق رکھا ہے اور جو غریب جو سوال نہ کرے اس کا بھی حق رکھا ہے. جب آیتیں آ گئی تو جب آیتیں آئی تو صاحبان خیر نے دولت دکھانی شروع کر دی. تو یہ کام تھا نزول قرآن کے بعد. تو نزول قرآن کے بعد جو دولت دکھائے اس کا نام ہے مسلمان اور نزول قرآن کے پہلے جو دولت دکھائے اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. یہ تو غریب چیز ہے جب کردار کو سمجھ آ گیا تو بات میں کہا کہ کردار ملا کر آگے بتایا گھر بتایا لوگوں نے اور واقعی بتایا ہوگا لیکن نزول قرآن کے بعد تو جو نزول قرآن کے بعد دکھائے اس کا نام ہے مسلمان اور جو حکم آئے اور حکم قرآن کے پہلے نکالے اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اور کردار تو سمجھ آ گیا ایک کیسے کردار سمجھ میں آئے بہت توجہ رکھیے گا. یہ کردار سمجھ میں آئے تو کیسے آئے کسی نے پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یا پھر بات کیا ہے کہ بار بار اس بری خاتون کا نام لیتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں یا پھر بات کیا ہے یہ ہم بھی تو ہے تاریخ ہے جو تاریخ کو دیکھ کر رہا ہوں. اب جو فضائل بیان کیے پیغمبر نے تو کس طرح سے فضائل بیان کیے بھائی یا پھر بات کیا تو جب دیکھیے ایک بری خاتون کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بالوں پہ خزان لگا ہوا تھا جس کے پاس ٹوٹے ہوئے تھے. اب پیغمبر نے دل لگا کہا سنو بھائی میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں خدیجہ کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سب سے ارحام باندھ تھے نا تو اس نے میرے لیے اولاد پیدا کی. جب سارا مکہ خون کا پیاسا تھا تو اس نے اپنے گھر میں مجھے پناہ دی. ایک توجہ رکھیے گا اور اس کے بعد اب تیسرا جملہ تھا
وآمنت بھی استغفر اللہ. جب سب کافر تھے تو وہ مجھ سے اسلام لائی تھی. سب کافر تھے. اسی دنیا میں پیغمبر نے فیصلہ بنایا ہے کہ آمنت بھی استغفر اللہ. جب سب کافر تھے تو وہ اکیلی مسلمان تھی. سب کا کھول سمجھ میں آ گیا. سب کافر تھے کہ اکیلی مسلمان تھی. تو پیغمبر دنیا میں کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جب اسلام میں تمہارے باپ دادا کا مقابلہ نہیں کر سکے تو تم مقابلہ کیا کرو گے؟ بہت طویل نہیں ہوگی تو شروع اب تو دل بھی کر رہے ہیں. اب بھی سننے والوں کے ذہن میں گفتگو کبھی تو نہیں ہوگی اور اب گفتگو میں سفر ہوگی لیکن بات تو مکمل ہو جائے. بات مکمل ہو جائے تو راہ سمجھ میں آ جائے. ختم نہیں تھا. میں نے سن 1399 ہجری میں یعنی آج سے 8 سال قبل ایک جملہ انجام آگاہی بیان کیا تھا. ایک انتہائی محترم ممبر سے بھائی خدا کی قسم اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھی ہے. اب بات تو دولت سے ہے. خدا کی قسم اگر خدیجہ الکبریٰ خود اپنی شادی کی پیشکش نہ کرتی تو قیامت تک کے لیے پیغمبر پر لالچ کا الزام آ جاتا تو سرمایہ دار خاتون کی شادی کرنی. پیشکش کی ہے خدیجہ الکبریٰ نے یعنی الزام کو پیغمبر سے ہٹا کر اپنے سر پہ لے لیا. بس پیغمبر نے جب کہا کہ چلے جاؤ تو پتا تھا نا کہ تاریخ لکھ دے کے چلے جاؤ. پتا تھا نا تو پیغمبر کی صحت دماغی کو خلاف کیا گیا. یعنی اپنا الزام اٹھا کے پیغمبر پہ لانا گیا. تو یہ اپنا الزام اٹھا کے پیغمبر پہ لاد دے وہ ہے مسلمان. اب پیغمبر کا الزام اپنے سر دے رہے. وہ ہے خدیجہ الکبریٰ. مسلمان میں خدیجہ میں فرق دیتے ہیں. خدا کی قسم نبوت پر الزام سما آ جاتا نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کامے تھا حریف تھا نعوذ باللہ دولت حریف تھا. اسے عرب کی انتہائی سرمایہ دار خاتون کو جاری کری نہیں کہ اس کو صحیح طرح سے ہوگی. بچا لیا نا بہت توجہ رکھے گا. بچا لیا الزام سما سے خدیجہ نے. اور جب ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے تھے پیغمبر کا تو خطبہ نکاح میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان محمدن سنے ابو طالب نے خطبہ دیا ہے پیغمبر اعظم کی نکاح کے موقع پر فقط دو دن کروں گا ان محمدن ان کان فی مال قلن اگر کہ میرا بھتیجا محمد مال نہیں رکھتا دولت نہیں ہو سکتا تو مال اگر نہیں تو کیا ہوا ان المال ذل الغائل مال کے چلتی پھرتی کھا ہے آج اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے. بہت دیکھے گا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے بھتیجے کے پاس مال نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہو لہو حسب یقین نبی اس کی شخصیت بنی ہے اس کی خبر عظیم ہے وہ اسی نبا سے نبی نکلا ہے. بہت سارا دیہات مزدور رکھے اس لیے مجھے نتیجے تک سننے والوں کے ذہن کو لے کے جانا ہے. سنو لہو حسب یقین شخصیت بہت بڑی ہے. نبعین عظیم نبا کے معنی خبر عظیم سب کو معنی ہے یہ سچی بات ہے. نبعین عظیم کا کہا ابو طالب نے کہا اور قرآن کب نازل ہوا بہت دنوں کے بعد قرآن میں آیت بنی یسألونک عن النبع العظیم. عصمت ہے زبان ابو طالب کی. یہ عصمت ہے زبان ابو طالب کی. تو کہا کہ اگر کہ مال میں اور کم ہے لیکن حیثیت بہت بڑی ہے اور جو مستقبل میں نبی ہونے والا ہے صاحب نبع عظیم ہے. تو الزام تماتے خدیجہ نے نہیں بتایا الزام تماتے ابو طالب نے نہیں بتایا. تو اب دو گواہ ہو گئے کہ محمد حریف نہیں ہے. اب دونوں کا احسان ہے کردار محمد پر اور پروردگار جو ہے تو کردار محمد پر اور ذات محمد پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا. تو اب جگہ یہ دی کہ خدیجہ ام المؤمنین نہیں ابو طالب کے ایمان کا باپ ہے. یہ کردار ہے خدیجہ الکبریٰ کا کہ خود پیشکش کر کے نبوت کو
اس گاؤں نے تماشے بچا لیا. میں اس جملے پر بڑا اصرار کر رہا ہوں. بھائی دیکھیے میں بہت پیسے رکھے گا. حقیقت نے خود آفر کیا کہ اپنی شہیدی کے ذریعے اللہ مجھے آپ کر دے. وہ دنیا میں کوئی سنا آپ نے کہ کوئی لڑکی آ سکتی ہے رکھنے دنیا کے خلاف ہے. رکھنے دنیا کے خلاف ہے نہیں. اچھا کہ اب مسلمانوں میں جو عمد ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ علماء بیٹھ کے جو پھیرے پڑھتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے اجازت, ایک ہے قبول. اب اصل ہم چاہتے موقع کا حلال محری معلوم معلوم. میں نے اپنی موقع کا نکاح تمہارے موقع سے کیا. لڑکے والا کہتا ہے کبھی تم نے کہا میں نے قبول کیا. کوئی فیصلہ کے لڑکے کی طرف سے قبولیت لڑکے کی طرف سے. تو ٹھیک ہے محمد کو الزام تمام کے خدیجہ نے بچایا تھا اس لیے قیامت تک فیصلہ دارہ کی طرف بڑھا دیا. میں نے عرض کیا کہ اب سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور تقریریں کبھی نہیں ہوئی. میں نے اپنی ساری تقریروں میں آپ کے جو اوقات ہوئے وہ ساری تقریروں سے کر لیے. لیکن آپ جس کی تقریر نہیں ہے بھائی امہاتی مولوی کا کردار نہیں ہے کردار. یعنی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. میں زیادہ غلط نہیں دینا چاہ رہا ہوں. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ پیغمبر کی صحبت کو بگڑ گیا کیا کوئی کم حیثیت کا آدمی ہوگا؟ اور اس کی آگے اس کو صحبت جو پیغمبر کے بھائی ہو اس کی حیثیت کتنی بڑی ہوگی؟ تو امہاتی مولوی کا درجہ بہت بڑا ہے. کیا میں گفتگو فقط حقیقت القبریٰ کی نہیں کر رہا ہوں. ہر نبی کی زیادہ بھی گفتگو ہے. اور جب یہ اور می تک کی بیویوں کے واقع آ گئے یہ استثنا ہے کہ گھروں میں کبھی کبھی ایسی بھی آ جاتی ہے. یہ استثنا ہے ورنہ ہوتا نہیں ہے کہ بھائی جب نبی کی صحبت سے بیٹھنے والا کامل ترین انسان بن جائے تو جب نبی کے گھر میں پرورش ہے تو کسی گھر میں کالی کھاتی ہوگی. بھائی تو پیغمبر اکبر کے زمانے کی بات ہے یا اوپر چلے دادا ابراہیم حضرت حاجرہ کیا سکتی ہے. دادا ابراہیم حضرت سارہ کیا سکتی ہے. میں دنیا میں آپ کی ایک عجیب غریب منزل فکر ہے. میں ظاہر ہے کہ جو بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید ہوتا ہے لیکن اب ایک جملہ تاریخ انبیاء کا سنتے جائیں. ابراہیم لے کر اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف ادھر ابراہیم قربان گاہ کی طرف اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے. تاریخ انبیاء اور تفصیل انبیاء والے نے جہاں جہاں بھی لکھا ہے اس واقعے کو اسی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جس تفصیل سے کر رہا ہے. بیٹے کو کہا کھانا ابراہیم نے اور چلے لے کر ادھر ابراہیم چلے ادھر دوسری طرح ابراہیم ایک انتہائی بزرگ انسان کی صورت میں ابراہیم کے گھر سے آیا اور اسے وقت کیا. وہ سمجھتا بھائی چہرے پہ روز گران لیکن جو اعتبار کی چیزیں ہوتی ہیں انسان میں اعتبار کی چیزیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں. آیا ڈاکٹر بات کیا حاجرہ نے دروازہ کھولا. ایک عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن نبی کی بیوی کیا عظمت ہے کیا فضیلت ہے کیا شرف ہے کیا عزت ہے کیا درجہ ہے. کیونکہ صحبت نبی میں بیٹھتی ہے صحبت نبی میں بیٹھتی ہے اس سے یہ سارے شرف مل گئے. اور اب دھیان دیکھیں اب جو دروازہ کھولا ابلی کے لگاتے بھی دیکھا ایک موٹر سب کھڑا ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ ابراہیم کی بیوی کے کام ہے. کام ہے ابراہیم کی بیوی کام پتا کہا کہ تمہارے جو شوہر ہے نا ابراہیم کہا کہ ہاں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. اچانک ہے ایک عجیب بات ہے جو میں نے تاریخ سمجھا دیکھا ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. اصل صحیح کام نہیں کر رہی ہے. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا کہ جیتا ہے. کہا اگر میں دور بول رہا ہوں تو گھر سے نکل کے چلتے دیکھ لو. بس جیسے ہی یہ کہا مجھے لگے کہ ابلی سے بات ہی اتنی ہے آج کہنا ہی اتنا کہ ابلی تو نہیں ہے. اب یہ گھبرا گیا حالانکہ گھبراتا نہیں ہے. اس کے مزاج میں گھبراہٹ نہیں ہے. وہاں جمع ہوا تھا گھبرا گیا کہنے کا بیوی ہی تو تھی لیکن تم نے پہچانا کیسے؟ یہ ہے نبی کی بیوی کا شرف اور یہ ہے نبی کی بیوی کا کمال. وہ کیسے پہچان لیا بھائی واقعہ ذہن میں محفوظ ہو گیا. نوجوان دوسرے سامنے بچے پہچانا کر گئے. کہا دو باتوں سے کہا بس پوچھنا بتا دو چلو دو باتیں کون سی کی جن کو پہچان لیا. کہا تم نے کہا کہ ان کو اپنے کھڑا دے گئی بھائی جب نبی کا ہجران کا الزام لگا ہے. یہ ہے شرف صحبت رسول کا. بھائی یہی مسئلہ
वो लोगों ने यही किया کہ جب صحبت کا خرابی ہو تو پھر ملیت کی حیثیت کیا ہوگی؟ آ گئی بات اس منزل تک، جس منزل پر کل گفتگو رکی تھی، جب صحبت کے لیے فضیلت مل جائے. بھائی ہم احترام کرتے ہیں صحبت کا. آپ کو علم ہے یہ جملہ؟ ہمارے علماء علم کلام جنہوں نے آغاز کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کی ڈیوٹی کی توہین اس لیے کرے کہ وہ نبی کی ڈیوٹی ہے تو وہ کافر ہے. تو جو نبی کی ڈیوٹی کو اپنے سر پر رکھتا ہے وہ نبی کے ساتھیوں کی کیا عظمت سمجھتا ہوگا؟ لیکن وہ ساتھی ہو، جلوت کے ساتھی ہو، قلبت کے ساتھی ہو، صبر کے ساتھی ہو، حضر کے ساتھی ہو، یہ ہے کمال صحبت کا. یہ صحبت کا کمال ہے. یہ ذہانت آ گئی، بصیرت آ گئی. یعنی ابلیس کے حلیے کو توڑ کے اور بیروت کو توڑ کے اپنی صورت دے دی. اور وہ ملیت کا کمال تھا. بھائی بہت توجہ، جو ملیت کا کمال تھا. کیا تھا کمال ملیت کا؟ کہ پیغمبر حسین کے تابع ہیں. میں پیار کروں، میرے بات کی خدمت سے پیار کروں. پیغمبر حسین کے تابع ہیں. ابھی جب تک یہ نواسا پوچھ میں بیٹھا رہے اس وقت تک تم حرکت نہیں کرو گے. تو پیغمبر منتظر ہے حسین کے، ہے یا نہیں؟ بھائی نہیں. اس شروع کو روکے اس منزل پر تاکہ کچھ فیصلے ہو جائیں. اس منزل پر کچھ فیصلے ہو جائیں. کل گفتگو کہاں روکی تھی؟ اگر میرے محترم سننے والوں کو یاد ہو، جبریل لباس لے کے آئے. یہی روکی تھی نا. ایک سرد لباس، ایک سرخ لباس. عید کا دن آیا، بچوں نے کپڑے پہنے. ایک سخت پہنا، ایک سخت پہنا. مسجد میں آئے، وہ دیکھے سارے مسجد کہ اب مسجد کا سوچ لیجیے. نماز عید ہوئی. میں سب نے سنا ہے واقعہ، اور جب بھی میں کوئی واقعہ کروں تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے محترم سننے والوں کو کہیں اور نہیں جانا چاہ رہا ہوں. کہا کہ نانا آج ہم ناکے پہ سوار ہوں گے. یہی ہے نا کوئی واقعہ، یہی ہے نا کہ نانا آج ہم ناکے پہ سوار ہوں گے. ہمارے لیے ناکے کا بندوبست ہو. ہمیں اونٹ چاہیے. بچے ہیں مچل گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مچل گئے، اونٹ چاہیے. بھائی علی کے پاس کیا ناکا نہیں تھا؟ سوچ سے بتا دیں. علی کے گھر میں ناکا تھا. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس ناکے نہیں رہے ہوں گے؟ رہے ہوں گے. پیغمبر کے پاس کیا ناکہ ازبا نہیں تھا؟ نام ہے ناکے کا پیغمبر کے ازبا. حضرت کوئی منگا دیتے ناکا، بہت آسان تھا. پیغمبر ناکا منگا دیتے. کہا کہ اچھا بیٹو تمہیں ناکا چاہیے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے گھٹنے کھینچے اور دونوں ہاتھ زمین بنا دیے. تو میں تمہارے لیے ناکا بنتا ہوں، میں بنتا ہوں تمہارے لیے ناکا. عجیب منظر. بہت فائدے رکھتے ہیں لیکن واقعے کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اور واقعات سنانا میرا مقصود بھی نہیں ہے. ہم بنتے ہیں ناکا. پیغمبر ناکا بن گئے. بچے مچل جاتے تو نانا یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں تو اپنی والا ناکا چاہیے. کہا بچوں نے تو اسی ناکا پہ استفادہ کی. تو نہ عام مطالبہ تھا، نام نواسا تھا، نام نانا. سنتے گئے بہت توجہ کے ساتھ آتے سنتے گئے. یعنی مچل جاتے کہ ہم آپ کی چیز پہ نہیں جائیں گے. آپ کی چیز کیا ہے؟ ہمیں تو اپنی والا ناکا چاہیے. نہیں کہا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ بچوں کا مطالبہ کچھ اور تھا، ناکے کا مطالبہ نہیں تھا. بہت توجہ. اب پیغمبر اکرم ناکا بنے نا. کیا واقعی ناکا ہو گئے؟ نہیں، ناکے کی چھبی بنے. بس بات میں نے مکمل کر دی. بات میں نے مکمل کر دی.
کیا پیغمبر ناکا بن گئے؟ نہیں، کبھی بنے پیغمبر ناکے کی کبھی بنے. جب اب درجات کے ہیں ناکے سے پیغمبر تک. بھائی صاحبان پہلے فکر بیٹھے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کا بیٹھا ہے اس لیے یہ جملہ کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی کس مسئلے کو چھیڑنے کی. اب پیغمبر ناکا نہیں بنے، ناکے کی کبھی ہی بنے ہے نا. ناکے سے پیغمبر کا درجات کتنے ہیں؟ ناکے سے افضل ناکا حیوان ہے نا، ناکے سے افضل انسان، انسان سے افضل نبی، نبی سے افضل رسول، رسول سے افضل اولو العزم، اولو العزم سے افضل خاتم النبیین. کتنے درجات؟ تو افضل ترین کمتر کی کمی بنا. اب میں کس طریقے سے جملے کو سمجھ نہیں آ رہا. افضل کمتر کی چھوی بنا، اور ہم جو بناتے ہیں وہ کمتر کی چھوی ہے افضل کے لیے. تو جب دو بدعت رہی ہے تو یہ بدعت کہاں ہو جائے گی؟ کچھ بات آگے ہو رہی ہے بھائی، توجہات قبول رکھیں. اس لیے کہ اب وہ زمانے شروع ہو گئے جن کا تعلق مسائل سے، اور بھی میں مسائل تک گیا نہیں، لیکن اسی واقعے سے جانا چاہ رہا ہوں. مجھے اسی واقعے سے جانا. پیغمبر کبھی بنے، پیغمبر افضل ہے، ناکا کمتر ہے، افضل کمتر کی چھوی بنا. تو اگر کمتر افضل کی چھوی بن جائے تو کیا خبر؟ کوئی خبر نہیں ہے نا. اچھا حسین کی خاطر کی چھوی بنی ہے، یہ بات ذہن میں ہے. نوازوں کی خاطر کی چھوی بنی ہے. اب دونوں نوازے کندھے پہ پیغمبر چل رہے ہیں نا. کہا کہ نانا ہمارے پاس مہار نہیں ہے، حالانکہ ناکوں کی مہار ہوتی ہے. دو جگہ پیغمبر کی، ایک جو حسن کے ہاتھ میں بھی، دوسری جو حسین کے ہاتھ میں. کیسے اس میسج کو چلنے کرو بھائی. بڑی طاقت اللہ ہو، میری طاقت نبی لمحہ آتا ہے تو تم میری کتابی و حکمت ہے، تم پر جا تم رسول نہ تم میں نہیں بنا تم شروع نہ ہوں. پیغمبروں سنو، تم پر واجب ہے کہ اس نبی کی پیروی کرنا اور اس نبی کا ایمان لانا. تو 1,23,999 نبوت محمد کے پیچھے، اور محمد صاحب مرضی حسنین کے. اب درجہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ محمد حسنین کے تابع ہیں. اب جدھر چاہے موڑ دیں، جس رخ پہ چاہے لے جائیں. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. مجھے اب گفتگو کو تعین نہیں کرنا ہے، لیکن ایک جملہ سنانے کے بعد جانا چاہ رہا ہوں. مزار چاہیے خیال دے دی. اب گفتگو آگے بڑھی. آگے جانا ناکے تو بولا کرتے، ہمارا ناکا تو نہیں بولا ہے. یہ بچوں کی گفتگو بہت توجہ. دیکھیں بڑی عجیب منزل ہے. نانا ناکے تو بولتے ہیں، ہمارا ناکا نہیں بول رہا ہے. تو آپ پیغمبر سے جو ہی کریں گے نا، جو ہی کریں گے. اور یہ سارا کام ہو کہاں رہا ہے؟ مسجد میں. یا رسول اللہ، آپ ہی نے کل فرمایا تھا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، دنیا داری کا کوئی کام مسجد میں نہ کرنا. مسجد عبادت کی جگہ ہے، دنیا داری کا کوئی کام نہ کرنا. تو اگر نوازوں کو بہلانا ہے تو لے جائیے اپنے گھر میں. تو اب حسین کی بیجوئی دنیا داری نہیں ہے. حسین کی بیجوئی دنیا داری نہیں، حسین کی بیجوئی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو یہ کام مسجد میں نہ ہو رہا ہوتا. اور نانا ہمارا ناکا بولتا نہیں ہے. اب رسول کی بیجوئی تو کریں گے نا، رسول کی بیجوئی تو کریں گے، بولیں گے نا. ناکے کی آواز ہے بھائی. یہ کون نبی ہے؟ توجہ، میں ابھی مذاہب تک نہیں گیا، لیکن یہ کمال ہے. یہ صفت مخصوص ہے آل محمد کے ساتھ کہ نام ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل بھرا ہے، آوازیں بلند ہو جائے. یہ صفت مخصوص ہے آل محمد کے ساتھ. اب پیغمبر کو بولنا ہے نا ناکے کی آواز میں، یہ جو ہی کرنی ہے نوازوں کی. تو یہ کون پیغمبر ہے جو بولتا ہی نہیں ہے مگر وہی الہی سے؟ قرآن کہہ چکا ہے ہمارے اندر کو نہیں رہا ان ہوا اللہ بھائی ہوا. یہ جو بولتا ہے وہ بھائی الہی ہے. تو اب تک جو بولتا رہا وہ خدا کی خاطر تھے، اور آج جو بولے گا وہ حسین کی خاطر تھے. میں سب سمجھ آ رہا ہے. تو اب رسول بولیں گے نا یہی تو کرنی ہے. اور اب اگر ناکے کی آواز نکالے، بھائی کسی نازک ہوگی اور میں کس طریقے سے کرنا کروں. اگر ناکے کی آواز نکالے تو وہ محمد آواز ہوگی، اور نبی کی زبان سے محمد جملہ نکل نہیں سکتا.
اگر رسول ناقے کی آواز نکالے تو وہ محمل ہوگی، اور نبی کی زبان سے محمد جملہ نکل جائے یہ ممکن نہیں ہے. تو اب رسول نے ایک درمیانی راستہ نکالا، 3 مرتبہ کہا العفو العفو العفو. العفو کے معنی پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے. یعنی ناقے کی آواز بھی بن جائے اور لفظوں میں معنی بھی آ جائے. علاج پیغمبر کی زبان سے جملہ ختم ہوا اور نہ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ اپنی آواز کو روک دے. کہا جبریل کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ جتنی مرتبہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا جہنم کا ایک سب تک ہوتا چلا گیا. تو یہ جو بچے پیٹ میں آئے تھے نا تو ناکا بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، امت کو بھگوانے کے لیے آئے تھے. گفتگو تمام ہو گئی ابھی تو گفتگو تمام ہو گئی اور میں نے عرض کیا کہ شبیں ایسی ہے کہ ان شبوں میں اب کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی. بس کتنی غیر سنجیدہ حرکت تھی. نوازے سوار ہیں، پیغمبر مسجد میں گھوم رہے ہیں، جہاد دے دی، قیدیہ کے بولیے تو بول رہے ہیں. یعنی یہ کوئی سنجیدہ حرکت ہے؟ کوئی سنجیدہ حرکت ہے؟ بھائی کوئی امتی کہہ سکتا ہے کہ غیر سنجیدہ ہے؟ بہرحال حرکت غیر سنجیدہ، لیکن کوئی امتی جو نہیں کہہ سکتا کہ حرکت غیر سنجیدہ ہے. تو اگر نبی حسین کے لیے ناکا بن جائے تو وہ سنجیدہ عمل ہو، اور ہم اگر حسین کے لیے سڑک پہ ماتم کریں تو وہ غیر سنجیدہ ہو جائے. بھائی وہی حسین ہے جس کے لیے ناکا بنے تھے اور وہی حسین ہے جس کے لیے ہم ماتم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہر عمل تابع مشیت ہے. گفتگو تمام ہو گئی. ہمارا کام ہے اتباع ہدایت اور آل محمد کا کام ہے اتباع مشیت. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آل محمد تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یہ جو محضر نامہ ہے نا، محضر نامہ جس کا ذکر آپ نے بار بار سنا ہوگا، جو محضر نامہ مشیت الہی تھی، وہ ایک تحریک تھی جو جبریل امین نے پیغمبر کے بعد محفوظ کروائی تھی کہ ہماری مشیت یہ ہے کہ یہ لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں. یہ تو سنا ہوگا آپ کو محضر نامے کا. اور حضور کی شب میں حضرت ابراہیم نے تبرکات کے پیغمبر میں سے اس محضر نامے کو نکلوایا اور صحابہ کرام کو اپنے ہاتھ سے بٹھا کر وہ محضر نامہ سنایا. ابھی تھوڑا سا سنایا تھا، تھوڑا سا. ایک مرتبہ حسین کا بھتیجا نام ذہن میں آ گیا، حسین کا بھتیجا قاسم آگے والا کہا چچا اس محضر نامے میں میرا نام بھی ہے. چچا اس محضر نامے میں میرا نام ہے. کہا بیٹے تو کیا پوچھتا ہے، اس محضر نامے میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے. بھائی ہاشمی کہہ رہا تھا نا، ہاشمی کہہ رہا. بچہ گھبرا گیا. کہا چچا کیا فوجیں خیموں میں گھس جائیں گی؟ نہیں بیٹے، میں پانی پلانے لے جاؤں گا جب آپ کے سینے ظلم آئے گا. گفتگو آ گئی اس موقع پر جہاں تک گفتگو کو لانا تھا. حسن ابن علی جب دنیا سے جانے لگے، وقت حسن ابن علی جب دنیا سے جانے لگے تو پتا ام فرما سے کہا کہ ام فرما کا قاسم کو میرے پاس ہوا. 3 سال کی عمر قاسم کی حسن ابن علی کی شہادت کو. میدان کربلا میں 13 سال کی عمر. قاسم کو بلاؤ. قاسم آیا، 3 سال کا بچہ آیا، سینے پہ لگایا، اپنے سہانے سے تحریر نکالا، اس کے بازو میں باندھ دیا. اور کہا ام فرما اس بچے کی بھی حفاظت کرنا اور اس تحریر کی بھی حفاظت کرنا. اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے کہہ دینا، اس بچے سے، کہ اگر تم پر کوئی بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا، اس میں تمہاری اس مصیبت کا حل لکھا ملے گا. زمانہ گزرتا رہا. عاشور کا دن آیا. عباس کے بھائی گئے، بچہ طرف سے رہ گیا. اولاد عقیل گئی،
بچہ کاپ کے رہ گیا. اولاد جعفر گئی میدان میں, بچہ کاپ کے رہ گیا. ایک مندر پر بچہ قریب آیا, کہا چچا جان مجھے بھی جن کی اجازت نہ ہونا. کہا قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو قاسم, تمہیں میں اجازت نہیں دوں گا. سنے جملہ سنے, قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. اب 13 سال کی عمر ہے نا بچے کی, ایسا اور سیدھے ماں کے خیمے میں داخل ہوا. اب ماں نے سلمہ نے جو صورت دیکھی, چہرہ سو آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہا قاسم بات کیا ہوگی, کیا کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ کہا کہ اماں نہیں. کہا پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اماں بات چلتی ہے کہ چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. کہا بیٹے مت گھبراؤ, میں تمہیں اجازت دلواؤں گی. ام فروا نے کہا بیٹے مت گھبراؤ, میں تمہیں اجازت دلواؤں گی. یہ کہہ کے قاسم کا ہاتھ تھاما. بھائی یہ ہے مقصد. قاسم کا ہاتھ تھاما. حسین ابن علی اپنے خیمے کے سامنے کرسی پہ تشریف فرما تھے. ابو فضل عباس سامنے کھڑے تھے. جیسے ہی ام فروا اپنے خیمے کے باہر نکلی, سیاہ چادر میں ہے نا, ایک مرتبہ حسین گھبرا گئے. کہنے لگے بھیا عباس یہ تمہاری زندگی میں کوئی خاتون خیمے سے کیسے باہر آ گئے؟ یہ تمہاری زندگی میں کوئی عورت خیمے سے کیسے باہر آ گئی؟ میرا جا کے تو پوچھو یہ بیوی ہے کون؟ آپ باہر دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑتے ہوئے نہ بتائے. کہا مولا کیا بتاؤں, بھاری آ رہی ہے. تم نے بھروا آ رہی ہے, میرے ہاتھوں آ رہی ہے. خدا کی تیاری کروا کے کھڑے ہو گئے. بھابھی آتے کیسے جائے لگتی, کہاں میرے بیٹے کو اجازت دو. تم نے سنے حسین میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں نا, تو ابھی بیوہ بھاجیاں قبول کرو. اب حسین انکار نہیں کرتے. حسین انکار نہیں کر رہے, سر کو چھپائے ہوئے کھڑے. کیسے پہلے بھاگت ہے نا, بھاگت ہے کیسے کہتے تھے میں اجازت نہیں دوں گا, لیکن پھر نہیں چاہ رہا ہے اجازت دینے کا, پھر نہیں چاہ رہا ہے, سر کو چھپائے کھڑے. ایک مرتبہ اس صورت حال میں بچے کے دماغ میں وہ بات آئی کہ بابا نے مرتبہ کہا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بابو کے تعریف کو پڑھ لینا. بابو کے تعریف کو پڑھ لینا. بس دل میں دماغ میں خیال کرنا تھا کہ بچہ دوڑتا ہوا خیمے کے پیچھے گیا, اسے تعریف والا خط نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے اپنے بیٹے قاسم ابن حسن کے نام. بیٹا ایک زمانہ وہ آئے گا جب پوری دنیا تیرے چچا کے خون کی شادی ہو جائے گی. بیٹا جب ایسا وقت آ جائے تو اپنی جان کو فاطمہ کی جان سے قربان کر دینا. بچے نے تحریر پڑھی, بچے نے دو جملوں کی رہنا, بچے نے تحریر پڑھی. اب چھوٹا بچہ ہے نا, 13 برس کی عمر ہے, خوش ہوا بچہ, تحریر پڑھ کے خوش ہوا, دوڑتا ہوا آیا. بھائی صورت حال کیا ہے؟ حسین پڑھے, تم نے پرواہ کری ہے, ابھی بندی آباد پڑھے. دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ چچا جان کے خط پڑھ لے, اب تو ابھی عادت دیں گے نا مجھے. چچا جان کے خط پڑھ لے, اب تو آپ مجھے اجازت دیں گے. سینے سے لگایا. بھائی سنے جملہ سنے, سینے سے لگایا. تب بچیا چچا اور بھتیجے چیخے مار مار کر روئے. حتیٰ خوشی آ رہے ہیں. حسین بھی بے ہوش ہو گئے, قاسم بھی بے ہوش ہو گئے. مقصد ہے دونوں کو ابو فضل عباس سے اٹھایا, پہلے کے اندر لے جا کے لٹا دیا. جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے
تو اسے ہوش دلانے کے لیے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. کیا کروں؟ حسین بے ہوش ہے، قاتل بے ہوش ہے، بیویاں گھیر کے بیٹھ گئی اور آنسو چہروں پہ گرنے لگے. اجازت ملی، بچے کو اجازت ملی، بچہ میدان میں آیا، بچے نے نظر پڑا، ان سن کے بولی اور عبد الحسن اور یہ یزید کے لوگوں پہچان لو، میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں. پہچانو میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں. بس آپ نے جنگت سے تقریب تمام ہو گئی. 13 برس کا بچہ ہے اور اس چاند کا حملہ کیا کہ فوجیں بھاگنے لگی. ایک پتلا پیسے ساتھ نے آواز دی کہ ارے یہ حسن کا بچہ ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو یہ ختم نہیں ہوگا، گھیر کے حملہ کرو. فوجیں جمع ہوئی، یک بار بھی حملہ ہوا. حاصل گھوڑے سے زمین سے آیا، ایک مرتبہ آواز کی آواز نکلی، کہتا میری مدد تو بہت ہے. جملہ سنے آپ نے گریا کیا تقریب تمام ہو گئی. کہیں دنیا سن دینا ہے. حاصل نے آواز بلند کی، وہاں اماں آواز نہیں کی، چچا جان میری مدد کو پہنچیے. آپ کے پاس گرے، حسین نے حملہ نہیں کیا. اب باہر سے پکارا، حسین نے حملہ نہیں کیا، لیکن ادھر حاصل نے پکارا چچا مدد کو آئیے. حسین نے دیکھا عباس کو، عباس نے دیکھا حسین کو، دونوں نے تلوار دے دی.